الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. قابل قدر حضرات علماء کرام، مربیان اعظام، نوجوان دوستوں اور پردہ میں بیٹھی ہماری ماں اور بہنیں، ابھی جیسا کہ امام صاحب نے اعلان کیا کہ یہ آخری تقریر ہے اور اس کے بعد پروگرام ختم ہو جائے گا. جب تک تقریر ہوگی اس وقت تک پروگرام چلتا رہے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 11 اور 12 بجنے والے ہیں، بلکہ بہت کم وقت میں انشاءاللہ پروگرام مکمل کر کے دعا کر دی جائے گی. بچے بھی ہیں، مذکورات بھی آئی ہوئی ہیں، اس لیے زیادہ وقت کوئی 2-3 گھنٹے کا بیان نہیں ہونا ہے. بہت مشکل سے 9:30 تک پروگرام ختم ہو جائے گا. اس لیے آپ حضرات سے بڑے ادب کے ساتھ یہ گزارش ہے کہ جو ہم تھوڑے دیر کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں، یہ آنا ہمارا قیمتی سے قیمتی کیسے بن جائے، ہم اس کے لیے اپنی پوری توجہ کو اور پورے دھیان کو ادھر رکھیں. اگر کوئی ایسا بچہ بیچ میں ہے جو ڈسٹرب کرے گا، جس سے بات سننے میں پریشانی ہوگی، تو اس کو باہر کے حصے میں بیٹھا دیں اور ہم لوگ تھوڑا سا اور مل کر بیٹھ جائیں. مجلس اس طرح لگے کہ ہم دھیان اور توجہ سے بات کو سن رہے ہیں. اگر بیچ میں زیادہ خالی ہے تو تھوڑا آگے بڑھ جائیں اور یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ جو بات کہی جائے گی ہم اس کو دھیان سے، دل کے کان سے سنیں گے. اور جب آدمی کسی چیز کو دھیان سے سنتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر عمل کی توفیق دیتے ہیں. ڈاکٹر کی بات آدمی دھیان سے اس لیے سنتا ہے تاکہ اس کے اندر بیماری کا علاج ہے، جو وہ بتلائیں گے ہم اس کے مطابق عمل کریں گے تو ہماری بیماری ٹھیک ہو جائے گی. اس لیے آدمی بہت دھیان سے بات سنتا ہے. یہ قرآن اور حدیث کی باتیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ ہماری روحانی اور جسمانی دونوں بیماریوں کا علاج اس کے اندر موجود ہے. اگر ہم اس بات کو دھیان سے نہیں سنیں گے تو پھر اس کے مطابق عمل نہیں ہو پائے گا، اور جب عمل نہیں ہوگا تو ہماری بیماری بھی ختم نہیں ہوگی، پریشانی ختم نہیں ہوگی. اس لیے بات کو دھیان سے سنیں. اور جو حضرات باہر کہیں بھی ادھر ادھر ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ مسجد کے اندر آ کر بیٹھ کر بات سنیں. جیسا کہ مغرب کے بعد بھی بیانات ہوئے، آپ کے سامنے مفتی صاحب نے بیان کیا اور یہ بات سامنے آ گئی کہ آج کا یہ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے بلائی گئی ہے. یعنی آج کے اس مجلس میں، اس پروگرام میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کریں گے اور سنیں گے.
سیرت کیوں بیان کیا جائے اور کیوں سنا جائے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ سیرت کو سننا اور بیان کرنا، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ سیرت کہتے ہیں، یہ عربی کا لفظ ہے۔ سیرت کا مطلب ہے طریقہ، زندگی گزارنے کا نیم، راستہ۔ اور نبی تو سب کو معلوم ہے، نبی کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں بھائی نبی؟ کوئی بتلائے گا؟ ہم لوگ جس پر ایمان لائے ہیں وہ نبی ہیں، اتنا تو معلوم ہی ہے، لیکن نبی کہتے کس کو ہیں؟ یہ سوال اس لیے نہیں کہ آپ کو جانچا جا رہا ہے، بلکہ آپ کو متوجہ کرنے کے لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت مرتبہ آدمی اگر صحیح سے کہا جائے تو نبی کس کو کہتے ہیں اس لفظ کا معنی بھی معلوم نہیں ہوتا۔ اتنا تو معلوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ہیں۔ نبی کا لفظ کا ورڈ میننگ ہوتا ہے پہنچانے والا، خبر دینے والا۔ نبی کا مطلب خبر دینے والا، یہ عربی ورڈ ہے۔ کیا خبر دینے والا؟ اللہ رب العزت جو بندوں سے کہنا چاہتے ہیں وہ اپنے نبی کے ذریعے سے بندوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ کی بات بندوں تک پہنچانے والا یہ نبی ہوتا ہے۔ خیر، تو آج سیرت النبی کا تذکرہ ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی بات کی خبر دینے والے ہیں، پہنچانے والے ہیں، ان کی زندگی ہم جانیں گے اور پڑھیں گے، سنیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے گزرے ہوئے تقریباً 1400 سال سے بھی زیادہ ہو گیا۔ کوئی دن رات ایسا نہیں گزرا ہوگا جس میں آپ کے تعلق سے کوئی بیان نہ کر رہا ہو، کوئی لکھ نہ رہا ہو، کوئی سن نہ رہا ہو، لیکن اب تک اس کا حق ادا نہیں ہوا۔ تو یہ آدھا اور پون گھنٹے میں کیا کوئی بیان کرے گا سیرت کا؟ لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر ہم سچے دل سے، دل کی طلب اور تڑپ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی چند باتیں بھی سن لیں اور عمل کی نیت سے سن لیں تو بہت ممکن ہے ہمارے زندگی کے اندر بدلاؤ آ جائے۔ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جو واقعات ہیں، ان واقعات میں ہماری بیماری کا علاج موجود ہے۔ ہم جن چیزوں سے پریشان ہیں اور جس کے بارے میں ہم نہ جانے کتنے لوگوں سے کہہ چکے ہیں کہ ہم اس لائن سے پریشان ہیں، اس پریشانی کا علاج اس میں موجود ہے۔ تو ایک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس لیے سننا ضروری ہے کہ سیرت یہ قرآن کریم کی عملی تفسیر ہے، عملی تصویر ہے۔ عملی تفسیر کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، کامیابی کے لیے جو قرآن کریم نازل کیا ہے، اس قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ اس آیت کا کیا مطلب ہوا، کیسے اس پر عمل کیا جائے گا، اس کو کر کے دکھانے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی قرآن کی پریکٹیکل زندگی یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی آدمی سیرت کے جانے بغیر یہ سمجھے کہ ہم قرآن سمجھ لیں گے، یہ ممکن نہیں۔ کوئی آدمی قرآن کے مطابق عمل کر لے سیرت جانے بغیر، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کا صحیح سمجھنا، قرآن کے مطابق عمل اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہو۔ اسی لیے جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کر کے اس کی حفاظت کرائی، اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے ایک ایک واقعے کی حفاظت کی گئی۔ کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے جس کو کہا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا لیکن کسی کو معلوم نہیں کیسے کیا تھا، بلکہ وہ ساری چیزیں ریکارڈ ہیں، محفوظ ہیں، لکھی ہوئی ہیں۔ تو ایک بات تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جاننا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر ہم سنت اور شریعت پر چل ہی نہیں سکتے، اس کے بغیر ہم کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اور اگر اس زمانے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پہلے کے مقابلے میں سیرت کا جاننا اور زیادہ ضروری ہو گیا، اس لیے کہ سیرت کو توڑا مڑوڑا جا رہا ہے، غلط پیش کیا جا رہا ہے۔ میڈیا کا زمانہ ہے، الیکٹرانک کا آج زمانہ ہے، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، شریعت کے بارے میں طرح طرح کی چیزیں پھیلائی جاتی ہیں جس سے اسلام بدنام ہو، مسلمان بدنام ہوں۔ جب ہمارے سامنے سیرت نہیں ہوگی تو ہمارے دل میں بھی شک پیدا ہو جائے گا، ہم بھی سوچیں گے یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اور آج ہمارے نوجوان بہت ساری چیزیں اس طرح سے دیکھ کر وہ کہتے بھی ہیں، دل میں سوچتے ہیں کہ ارے اسلام تو بہت اچھا ہے لیکن یہ بات جو اسلام میں ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ اس لیے کہ وہ سیرت ان کے سامنے نہیں ہے، صحیح بات ان کو معلوم نہیں ہے۔ اگر کوئی ان سے سوال کر دے تو وہ جواب نہیں دے پاتے، اس لیے کہ سیرت ان کے سامنے نہیں ہے۔ اور ہم سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں،
حضور کے بارے میں اگر کوئی ایک لفظ بھی ان کے خلاف بول دے تو انسان جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ یہ محبت کی بات ہے۔ اتنے لوگ مسجد میں جمع ہوئے ہیں حضور کے نام پر، یہ محبت کی بات ہے۔ لیکن ذرا سوچیں کہ جس نبی پر ہم ایمان لائے ہیں، جن کے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جن کے محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، ان کی زندگی اور سیرت کے بارے میں ہمارے گھروں میں کتنی کتاب رکھی ہوئی ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر صحیح سے دیکھا جائے تو بہت مشکل سے 10 گھر ملے گا جس گھر میں سیرت کی کوئی کتاب ہوگی۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ عربی میں ہو، کسی بھی زبان میں آپ دیکھ لیں، ہر زبان میں سیرت کی کتابیں موجود ہیں، عربی میں ہو، اردو میں ہو، انگلش میں ہو، آسامیز میں ہو، بنگلہ میں ہو۔ لیکن کتنے گھروں میں سیرت کی کتاب ہے؟ میں نہیں کہتا آپ ہاتھ اٹھائیں، لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے میرے گھر میں سیرت کی کوئی کتاب ہے کہ نہیں۔ جس طرح ہر گھر میں قرآن کا ہونا ضروری تھا، اسی طرح ہر گھر میں سیرت پڑھنے والے لوگ اور کتابیں ہونی ضروری تھی۔ آج ہمارے بچے اسکول پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کوئی بچہ ایسا نہیں جو اسکول نہ جاتا ہو، لیکن اس بچے کے سامنے ہم نے سیرت کی کتاب ہاتھ میں دیا یا نہیں، ذرا کبھی سوچ کر دیکھیں۔ اور نہیں دیا تو ہم نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے کہ وہ بچہ ایمان لایا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی زندگی کے بارے میں وہ جانتا ہی نہیں ہے، اور ہم نے کوشش ہی نہیں کی کہ بیٹا کہیں کہ بیٹا ذرا یہ کتاب ہے، دیکھو تمہارے نبی کے بارے میں اس میں لکھی ہوئی ہے، تم اس کو روزانہ کم سے کم 10 منٹ ہی صحیح پڑھنا، 5 منٹ صحیح کم سے کم اس کو دیکھنا۔ اور یقین مانیے بچے تو بچے، بڑے اگر اس یقین کے ساتھ سیرت کی کتاب کو اگر پڑھنے لگے روزانہ کے اعتبار سے، اور وہ اپنی پریشانی کو سامنے رکھیں، جو آدمی جس لائن سے پریشان ہے، کوئی بزنس سے پریشان ہے، کوئی اپنے بچوں سے پریشان ہے، کوئی بیوی سے پریشان ہے، کوئی کسی اور لائن سے پریشان ہے، وہ اپنی پریشانی کو سامنے رکھے اور سیرت پڑھنا شروع کرے۔ یقین مانیے اس بات پر قسم کھائی جا سکتی ہے کہ اس کو ہر بیماری اور پریشانی کا علاج اس سیرت کے اندر ملتا ہے۔ پڑھ کر تو دیکھیں، موجود ہے اس کے اندر، کہ ہم پڑھیں گے تو پتہ چلے گا اس واقعے سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کو ایسا کرنا چاہیے تھا، میں نہیں کر رہا ہوں اس لیے تو پریشان ہوں۔ حضور کے سامنے جب یہ معاملہ آیا تھا تو ایسا کیے تھے آپ، تو اس کے ذریعے سے ہمارے پریشانیوں کا حل ملے گا۔ تو ایک چیز تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں ہم ہر گھر کے اندر لائیں، اور لا کے رکھیں نہیں بلکہ پڑھنے کا معمول بنائیں، کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو تذکرہ ہے اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ جیسے ابھی مغرب کے بعد جو بیان ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، آپ کا اخلاق کیسا تھا، آپ رحمت تھے، سب کے لیے رحمت تھے، بڑی تفصیلی بات اس کے اوپر ہوئی۔ کوئی ایک بات بھی کیجئے تو رات ختم ہو سکتی ہے، بات ختم نہیں ہو سکتی۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا جو اصل مقصد تھا، جو آپ کا مشن تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے حالات کو بدل دیا، جو تبدیلی آئی، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ بہت مختصر انداز میں اگر ہم یہ دیکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا تھوڑا تذکرہ کر کے آگے بڑھتے ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کی پیدائش مکے کے اندر ہوئی، اور ایسے خاندان کے اندر جو شریف خاندان تھا، بڑا عزت والا خاندان، خاندان قریش کے اندر آپ آئے۔ آپ کے ابا والد کا نام عبداللہ تھا، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ آپ اس حال میں دنیا میں آئے ہیں کہ آپ کے ابا دنیا سے جا چکے تھے، یعنی آپ یتیم پیدا ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد وہاں کے ماحول کے اعتبار سے آپ کی پرورش کے لیے، دودھ پلانے کے لیے اماں حلیمہ، دایا حلیمہ لے کر چلی گئیں، حلیمہ سعدیہ، اور انہوں نے اپنے گھر کے اندر رکھ کے آپ کو دودھ پلایا۔ واقعات بڑی تفصیلی ہے، سب کو معلوم بھی ہوگا۔ ان دوران میں بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے کے زمانے کے اندر بہت سارے واقعات ہیں۔